اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے اس خطبے میں آگے فرماتے ہیں: اے میرے اللہ، تو میرا گواہ رہنا، میں تیرے بندوں کو ضرورت سے زیادہ نصیحت کر چکا ہوں، ان کی اصلاح و بھلائی میں کوشش کرنے والا ہوں۔ میں ان تمام چیزوں میں جس میں کہ میں مشغول ہوں، معنی اور باطن کے اعتبار سے ان سے ویسے ہی خارج و علیحدہ رہوں۔ اگر میں کسی چیز میں اس کی تدبیر اور تصرفات میں سے اس کے ساتھ رہوں تو میرے لیے کوئی عزت نہیں ہے۔ اے خلوت خانوں میں بیٹھنے والو، عابدو، آؤ میرے واسط کلام کا ذائقہ چک، اگرچہ ایک ہی لفظ کیوں نہ ہو۔ تم ایک دن یا ہفتہ بھر میری صحبت میں رہو تاکہ تم اپنے فائدے کی باتیں مجھ سے سیکھ لو۔ تم پر افسوس ہے، تم میں سے اکثر تو سراپا ہوس ہی ہوس ہیں۔ تم اپنے خلوت خانوں میں بیٹھ کر مخلوق کی پوجا کرتے رہتے ہو۔ یہ امر محض خلوتوں میں بیٹھنے سے جہالت کے باوجود حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے تم جہالت کو ترک کر دو۔ تم پر افسوس ہے، تو علم اور علماء عاملین کی تلاش میں اتنا چل کہ تجھ میں طاقت رفتار باقی نہ رہے، یہاں تک کہ تو اس راستے میں چل کہ کوئی چیز بھی تیری مطاعت نہ کرے، سب کو تھکا دے، اور جب تو عاجز ہو جائے بیٹھ جا۔ پہلے تو اپنے ظاہر سے سیر کر، پھر دل اور معنی سے سیر کر۔ جب تو ظاہر و باطن کے اعتبار سے تھک جائے، تھک جائے، ٹھہر جا، تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرب اور وصول آ جائے گا اور تو اس کی طرف پہنچ جائے گا۔ جب چلتے چلتے تیرے دل کے قدم تھک جائیں اور چلنے میں تیری قوتیں ختم ہو جائیں تو یہ تیری اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جانے کی علامت ہے۔ بس اس مقام پر پہنچ کر اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دے اور اس کے دروازے پر پڑا رہ۔ وہ تیرے لیے جنگل میں خانقاہ بنا دے گا، یا تجھے ویرانے میں بٹھا دے، یا تجھے آبادی کی طرف واپس لائے اور دنیا اور آخرت، جن و انس، فرشتوں اور روحوں کو تیری خدمت کے لیے مقرر فرما دے۔ جب بندے کا قرب درست ہو جاتا ہے تو ولایت و نیابت اسے حاصل ہو جاتی ہے، اور جو کچھ خزانوں میں ہوتا ہے اس کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے، اور زمین و آسمان اور اس کے رہنے والے اس کے سفارشی بن جاتے ہیں، کیونکہ اس کو بادشاہی کا قرب اور مرتبہ اور باطن و حقیقت کی صفائی اور دل کی نورانیت حاصل ہو چکی ہے۔ تو دل کی صفائی حاصل کر تاکہ اسلام و ایمان تیرے پاس محض عاریت نہ ہو۔ اس سے تیرا خوف اور نماز، روزہ اور شب بیداری بڑھ جائے گی۔ یہی وجہ ہے جس سے اولیاء اللہ سراسیمہ ہو کر منہ کے بل گرے اور وحشی جانوروں میں جا شامل ہوئے، اور جنگلوں کی گھاس اور حوضوں کے پانی میں ان کے ساتھی بن گئے۔ آفتاب ان کا سایہ بن گیا اور چاند سورج ان کا چراغ بن گئے۔ تم بہت سے ہذیان اور بے فائدہ خیل و خال اور مال کے ضائع کرنے کو چھوڑو۔ تم پڑوسیوں، دوستوں اور اہل معرفت والوں کے ساتھ بلا وجہ نہ بیٹھو، کیونکہ یہ محض ہوس ہے۔ اکثر جھوٹ اور غیبت دو آدمیوں کا جمع ہونے سے ہوتی ہے، اور معصیت بھی دو آدمیوں کے درمیان پوری ہوا کرتی ہے۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے گھر سے بغیر ضرورت کے، خواہ اس کی مصلحت کے متعلق ہو یا اس کے اہل و عیال کے متعلق ہو، باہر نہ نکلے۔ تو اس بات کی کوشش کر کہ ابتدا کلام تیری طرف سے نہ ہو بلکہ تیرے کلام جواب میں ہوا کرے، اور جب کبھی تجھ سے کوئی سائل کچھ پوچھے، بس اگر اس کے جواب میں تیرے یا اس کی مصلحت ہو تو اس کا جواب دے دے، ورنہ جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اہل اللہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ جو بھی کام کرتے ہیں ان کے دل خوف زدہ ہی رہتے ہیں، اور اس ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں وہ اچانک نہ پکڑ لیے جائیں۔ اس سے ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا ایمان ان کے پاس عاریت نہ ہو۔
ان میں بعض ایک آدھ ایسے ہی ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احسانات اور انعامات ہوتے ہیں، اور ان کے دل آستانہ خداوندی کے دروازوں پر داخل ہو جاتے ہیں اور ان کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کا ولی اور مددگار بن جاتا ہے اور ان کو سرداری عطا فرما دیتا ہے، ان کو اپنے اولیاء و ابدال اور مخصوص بندوں میں سے بنا لیتا ہے، ان کو اپنے بندوں کا شیخ اور بادشاہ قرار دے دیتا ہے، ان کو زمین پر اپنا نائب اور خلیفہ بنا دیتا ہے اور وہ کار خلافت انجام دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے منتخب بندوں میں سے کر لیتا ہے، اپنے علم کا ان کو عالم بناتا ہے اور ان کو اپنی حکمتوں سے گواہی بخشتا ہے، اپنی عزت افزائی سے ان کو نوازتا ہے اور اپنی امداد سے ان کی مدد فرماتا ہے اور ان کو نفع و نقصان کی تمام چیزوں سے آگاہ فرماتا ہے اور ان کے دلوں کے اندر قدم ایمان کو مضبوط کر دیتا ہے اور ان کے ایمان کے سر پر تاج معرفت رکھ دیتا ہے۔ تقدیر ان کی خادم بن جاتی ہے، انس و جن اور فرشتے ان کے آگے دست بستہ کھڑے رہتے ہیں، ان کے دل اور باطن کی طرف فرمان خداوندی آتے رہتے ہیں۔ ان میں ہر ایک شخص بذات خود ایک بادشاہ ہوتا ہے، خود اپنی دارالسلطنت کے تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور مخلوق کی اصلاح کے لیے اپنے لشکر کو زمین میں شیطان ملعون کے فعل کو شکست دینے کے لیے منتشر کرتا رہتا ہے۔